بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اس آیت میں ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا اور ایمان کے ایک اہم تقاضے یعنی تقوی کا حکم دیا۔ پھر تقوی کی روح یعنی حرام سے بچنے کا فرمایا، اور حرام سے بچنے میں ایک کبیرہ گناہ سود کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر سود کے حرام ہونے سے پہلے مقروض پر سود لازم ہو گیا تھا اور اب تک کچھ سود لے لیا تھا اور کچھ باقی تھا کہ یہ سود کے حرام ہونے کا حکم آ گیا، تو جو سود اس سے پہلے لیا تھا وہ واپس نہ کیا جائے، لیکن آئندہ بقایا سود نہ لیا جائے۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی کہ جو سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے سودی لین دین کیا کرتے تھے، ان کی کافی بھاری سودی رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھیں۔ اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابقہ بقیہ سود لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ابتدائی دور کے بعد جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے اس وقت کی بات ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یار ہمیں تو اب پتہ چلا، اس لیے آپ پہلے والا جو لے لیا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں لیا وہ چھوڑ دیں، تو اب یہ حکم نہیں ہے۔ اب قرآن پاک سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، احکامات ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اب تو سودی لین دین کرنے کی بالکل ممانعت ہے، قطعاً شرعاً کوئی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کا یقین کر لے۔ یہ شدید ترین وعید ہے، کس کی مجال کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب، یہ کہہ کر وہ تائب ہو گئے۔ لیکن آج کل کے نام نہاد مسلمان دانشوروں کا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی بجائے آگے سے خود اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ سود کی اہمیت اور ضرورت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، آرٹیکل، مضامین اور کالم لکھ کر ورق سیاہ کر رہے ہیں۔ خیال رہے دو گناہوں پر اعلان جنگ دیا گیا، سود لینے پر جیسے شاید میں آپ نے سنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنے پر، جیسے بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں، ایک تو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنے کے گناہ پر اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے، دوسرا سودی معاملات کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر توبہ کرو تو جو تمہارا اصل دیا ہوا قرض ہے وہ لینا تمہارے لیے جائز ہے اور اس کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سود حرام ہونے سے پہلے جو سود لیا گیا وہ حلال تھا، وہ رقم اصل قرض سے نہ کٹے گی بلکہ اب پورا قرض لینا جائز ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ نہ تو مقروض سے زیادہ لے کر اس پر تم ظلم کرو اور نہ اصل قرضے کی رقم سے محروم ہو کر خود مظلوم بنو۔ یعنی جو اصل رقم ہے وہ تو لو، نہیں لوگے تو پھر تم اپنے آپ کو مظلوم بنا رہے ہو، اور سودی معاملات میں جو اضافی رقم ہے وہ بھی نہ لو تاکہ آپ جو ہے وہ اس بندے پر ظالم نہ بنو یا ظلم نہ کرو۔ یہ آیت اگرچہ سود کے حوالے سے ہے لیکن عمومی زندگی میں بھی شریعت اور عقل کا تقاضا یہ ہے نہ ظلم کیا جائے اور نہ ظلم برداشت کیا جائے، یعنی ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظلم کو برداشت کرنا ظالم کو مزید جری کرنا ہے۔ ہاں یہاں عفو درگزر کی صورت بنتی ہو وہاں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فرمایا اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ یعنی تمہارے قرض داروں میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو اسے تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دو اور تمہارا تنگ دست پر اپنا
قرض صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اگر تم یہ بات جان لو، کیونکہ اس طرح کرنے سے دنیا میں لوگ تمہاری اچھی تعریف کریں گے اور آخرت میں تمہیں عظیم ثواب ملے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرض دار اگر تنگ دست ہو یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا کچھ حصہ یا پورا قرض معاف کر دینا یہ اجر عظیم ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں جو بیچنے، خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے۔ ایک اور بھی حدیث پاک اسی طرح ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے مالدار پر آسانی کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمائے گا، میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ تو قرض دار کو مہلت دینا یا قرض کا کچھ حصہ چھوڑ دینا یا تمام قرض اسے معاف کر دینا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اس پر بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ ایک مجوسی پر امام اعظم ابو حنیفہ کا کچھ مال قرض تھا، آپ اپنے قرض دار کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف گئے، جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ کے جوتے پر نجاست لگ گئی، آپ نے نجاست چھڑانے کی غرض سے اپنے جوتے کو جھاڑا تو آپ کی اس عمل کی وجہ سے کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کی دیوار پر لگ گئی، یہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجایا تو ایک لونڈی باہر نکلی، آپ نے اس سے فرمایا اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر آئے۔ وہ مجوسی آپ کے پاس آیا، اس نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنے قرض کا مطالبہ کریں گے، اس لیے اس نے آتے ہی ٹال مٹول کرنا شروع کر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے فرمایا مجھے یہاں تو قرض سے بھی زیادہ معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ نے دیوار پر نجاست لگنے والا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے۔ یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی کہ میں دیوار کی صفائی کرنے کی ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں۔ اس مجوسی نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ تو یہ تھے ہمارے اکابرین کہ اس قدر اللہ کا خوف اور اس قدر احتیاط فرماتے تھے، ان کے تقوی دیکھ کر جناب مجوسی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور عرض کی کہ میں اپنی کتابت کا مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائیے۔ تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کیا میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کرا دے گا۔ تم یہ پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، اس دعا کو سیکھنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس آیت میں قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ بلا وجہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی اور نہ بدیاں بڑھائی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت سب سے آخری آیت ہے جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اس کے علاوہ ایک قول کے مطابق 9 راتیں اور ایک قول کے مطابق 7 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا سے رخصت فرمائی۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ڈر